میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کو ایک چیز سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص بھی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ قریب ہو کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے جو عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور دوسری چیز ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق، کہ بے شک ایمان کے بعد فاسق کہلانا بہت بری بات ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد بندہ اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنا لے، یہ بہت بری چیز ہے۔ بعد الایمان ولم یتب فاولئک هم الظالمون، تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ توبہ نہ کریں یہی لوگ حقیقت میں ظالم ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا لیکن مردوں کو علیحدہ مخاطب کیا اور عورتوں کو علیحدہ کیا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی شخصیت کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ حالانکہ انسان مرد ہو یا عورت ہو یہ قوم ایک ہی ہوتی ہے، لیکن رب نے عورتوں کو علیحدہ ترغیب دی کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ وجہ کیونکہ خواتین میں یہ چیز بدرجہ اتم مردوں سے زیادہ موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہمارے زاویہ نظر ہر کسی کا جدا جدا ہے نا، ہم ہر بندے کو اس کے حلیے سے پہچانتے ہیں، لیکن رب فرماتے ہیں کہ تم حلیے سے پہچانتے ہو، میں دل کے تقوی سے پہچانتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ بیٹھے تھے۔ ایک نام ہے حضرت سیدنا صہیب رومی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب بن الارت، حضرت بلال حبشی۔ یہ 5 صحابہ فقراء صحابہ ہیں، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جو اصحاب صفہ میں سے کہلاتے ہیں، جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، فقط یہ 70 تعداد تھی ان کی جو مسجد میں رہتے تھے، اپنا نماز روزہ کیا، اللہ اللہ کی، کھانا مل گیا، کہیں سے کوئی لنگر مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ اللہ بس بیٹھے رہے، یعنی دنیا سے کٹ آف تھے۔ یہ 5 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آئے۔ یہ بنو تمیم قبیلہ بڑا مالدار قبیلہ تھا، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس۔ تو جب یہ آئے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پھٹے سے ہیں، پرانے سے ہیں، اور چہرے پر غربت کے آثار ہیں، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا ان کا۔ وجہ یہ تھی غربت تھی، اور غربت بھی ایسی تھی کہ ان کے پاس اور کوئی سبب تھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اسباب بھی ہوں گے، دنیا کے مال و متاع بھی ہوگا، لیکن شکل جو ہے وہ غریبوں والی رکھیں گے۔ اللہ نے دی ہے تو بھائی اللہ کی نعمت کو استعمال کرے، یوز کرے، لیکن وہ حالت ہی اپنی ایسی بنا کے رکھتے ہیں، حالانکہ مالی طور پر شرعی طور پر زکوٰۃ دینا ان پر واجب ہے، لیکن حالت ایسی بنائی جیسے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یہ۔ اب یہ 5 صحابہ واقعی ہی غریب تھے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کا کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، ان کا کل سرمایہ 2 چادریں تھیں، ایک چادر جو تیبند پہنا اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ کے رکھتے تھے، کرتا بھی نہیں، یعنی جو احرام والا لباس ہے وہ احرام والا لباس ان 5 صحابہ کا تھا۔
حضرت بلال حبشی اور یہ 70 صحابہ، اور بعض روایت میں کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی۔ اب جس بندے کی ایک ہی چادر ہو اور پورے کپڑے پہنے ہوئے شخص، جس نے کرتا بھی پہنا ہو، پورا شلوار بھی پہنی ہو، ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہو، وہ تو کہے گا یار یہ کیا حالت بنائی ہے۔ اب ان کا جب مذاق اڑایا گیا نا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص بھی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا، کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ بہتر ہو۔ تو حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار اور حضرت حباب، ان کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں آیت اتار دی کہ ان کے حلیے کو مت دیکھو، بلکہ ان کے تقوی کو دیکھو اور ان کی نگاہ کو دیکھو، جس نظر سے انہوں نے اللہ کے نبی کو مانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کپڑے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سٹیٹس اور یہ دنیا کا معیار نہیں دیکھا جاتا، رب کی بارگاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، اور وہ ان کے پاس موجود تھا۔ اور با اختلاف ایک اور روایت میں بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ تب اتری کہ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا وہ جو ابو جہل ہے نا وہ اس کا باپ تھا، ابو جہل اس کا باپ تھا، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اب کہا بھی ابو جہل اس کا اصل میں جو کنیت تھی وہ ابو الحکم تھی، لیکن ابو جہل تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ جاہلیت کا باپ ہے، یہ حکمت کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عقل و شعور کا جو معیار ہے نا وہ دین ہے، وہ دنیا کا چاہے جتنی مرضی ڈگریاں لیے ہوں، جب تک دین کی تربیت اس کی نہیں ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ان کو کسی نے کہا یہ ابو جہل، تو ان کے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ یار مجھے ابو جہل کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، کیونکہ مشہور تو وہ ابو الحکم تھا، چلو سیدھا نام بھی لیتے کچھ سمجھ تو آتی، لیکن نام بھی غلط لیا، نام اس کا پڑ گیا، اسلام میں پڑ گیا، حضور کے زمانے میں پڑ چکا تھا، لیکن اس کو تقریباً تھا تو باپ نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ ابو جہل مر گیا، بس ختم ہوگی اس کی کہانی، لیکن اب اس کا بیٹا وہ مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ کا وفادار ہے، اب اس کے سامنے لوگ کئی دفعہ تانا دیتے ہیں نا بڑوں کا، کوئی کسی کے خاندان میں کوئی بڑا گزرا ہو غلط، وہ یہ آتی انہاں دی اولاد ہی ہے۔ اللہ کے بندو، کسی کے باپ دادا کا نیک ہونا یا برا ہونا اولاد کے لیے برا نہیں ہوتا یا اچھا بھی نہیں ہوتا، اگر اچھا بھی ہے نا تو بھی اس کا اپنا عمل دیکھا جائے گا، اور اگر برا ہے تو بھی اپنا عمل دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ باپ ایسا تھا تو بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہی کرائیٹیریا رکھیں تو پھر بتائیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باپ ان کا نبی اللہ کا اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان کو یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہر بندے کا عمل اس کے ذاتی لحاظ سے دیکھا جائے گا، اس کی عزت اس کے عمل اور کردار و تقوی پر ہوگی، نہ کہ باپ دادا کے نام پر۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی غبار آلود لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی غریب لوگ ایسے ہیں، غبار آلود منہ پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی گندی ہے، یعنی غبار پڑا ہوا ہے، محنت مشقت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے اتنے قریب ہیں، اگر رب پر کسی معاملے میں قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ ان کی زبان سے جو نکلے گا گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، مولانا روم فرماتے ہیں اس کا کہنا رب کا کہنا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، حالانکہ زبان ایک اللہ کے بندے کی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، وہ زبان سے جو کہہ دے اللہ پورا بھی کر دیتا ہے۔
تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری. اب یہ عورتوں کی خصوصیت کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کی؟ ولا نساء من نساء، اللہ نے فرمایا کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتوں میں فطرتاً یہ مسئلہ ہے، جو بھی عورت ہوگی نا فطرتاً وہ ہمیشہ کمپیریزن دنیا کے لحاظ سے کرے گی. اور اس کی ایک مثال حضرت بی بی عائشہ، کیونکہ فطرت انسان کی وہ ختم نہیں ہوتی، انسان جتنا مرضی نیک ہو جائے نا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ولی اللہ بھی بن جائے، اس کے نفس کی خباثت کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گی. چاہے اس کا تصفیہ ہو گیا اور وہ ولایت کے مقام پر پہنچ گیا، نفس اپنی بعض اوقات حرکت سے باز نہیں آتا سوائے انبیاء کے. نبیوں کا نفس بالکل پاک ہے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں. فطرتی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہے، ایک شیطان جن کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ 2 چیزیں بندے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور شیطان اس کو برائی کی طرف ورگلاتا ہے اور فرشتہ اس کو نیکی طرف مائل کرتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن فرمایا میرے شیطان کو میں نے کلمہ پڑھا دیا. جو میرے ساتھ جن مطلب جن شیطان شیاطین جنات، حضور نے جن کا لفظ کیا، شیطان کا لفظ نہیں بولا، لیکن جنات سے مراد شیاطین جن جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو قرآن نے کہا وسوسے ڈالنے والا شیطان. تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی جن تھا، لیکن اس نے مجھے تسلیم کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے گمراہ نہیں کرتا. انبیاء کی ذات بہت بڑی ہے. اب یہ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ نے حضرت ام سلمہ کی طرف اشارہ کیا. ایک اور بیویاں بھی حضور کی بیٹھی ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اور بیویوں کے موجودگی میں اشارہ ایک بیوی کو کیا حضرت ام سلمہ کے بارے میں. جیسے ہم بھی کسی بندے کی نشانی لگے، کسی کا قد چھوٹا ہو تو ہم کہتے ہیں چھوٹے قد والا، اشارہ کرتے ہیں نا. حضرت ام سلمہ کا قد چھوٹا تھا، ان کے بارے میں دوسری بیویوں کو کسی بات کا اشارہ کیا کہ وہ آ گئی ہے یا وہ آنے والی، ایسا کوئی مسئلہ تھا. حدیث شریف میں ایسا آیا کہ ان کے بارے میں جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اشارہ کر کے یہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور حضور نے ان کے سامنے پڑھی کہ کوئی بھی ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. تم جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو کیا پتہ وہ تم سے بہتر ہو. اللہ نے دیکھیں تاکید اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیارے بھی لوگوں کے مرضی کے مطابق چلیں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ میرے مطابق چلیں. اس لیے بی بی عائشہ کو یہ بطور ترغیب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پڑھ کر کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ایک اور ہے حضور کی بیوی حضرت صفیہ بن صفوان، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، غلط نام، صفیہ بنت حی بن اخطب. حضرت صفیہ کا تعلق یہودیہ قبیلے کے ساتھ تھا. مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجیت میں قبول کیا ان کو. حضور کے جتنے نکاح ہیں آپ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے نکاح ہیں، شاید 1-2 نکاح کے علاوہ سارے نکاح اپنے قوم اور قبیلے سے باہر کیے ہیں. کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے نا، رشتہ داری ہوتی ہے، ایک نیا خاندان آپ کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کے جڑنے کے سبب بہت ساری اچھائیاں آپ سے وہ لوگ سیکھتے ہیں. حضور چاہتے تھے کہ لوگوں سے رابطہ ہو، لوگوں سے تعلق جڑے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ صفیہ کہتے ہیں، اصل میں لفظ ہے صفیہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو حضور کی دوسری بیویوں نے کہا کہ تم تو یہودیوں کی اولاد میں سے ہو، تانا دیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلمزو، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ولا تلمزو انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو غلط نام سے نہیں پکارنا۔ نبی علیہ السلام کی دوسری بیویوں نے ان کو تانا دیا کہ تم تو ہو یہودیوں کی اولاد۔ جب یہ بات حضور سے شکایت کی، نبی علیہ السلام نے وہاں پر ان کو یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں، خیر برداشت کرو۔ حضور علیہ السلام نے ایک اچھا پہلو نکالا، تانے کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کا جواب دینا نا، تم یہ کہتی کہ چلو میں تو یہودی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہوں، تو میں تو وہ ہوں کہ جس نسل میں حضرت موسیٰ اور ہارون جیسے نبی گزرے۔ تم اپنے بڑوں کا نام لیتی تو کہتی میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ایک نبی کی اولاد ہوں، تم میں سے کوئی نبی کی اولاد نہیں ہے۔ حضور کی 11 بیویوں میں سے کوئی بھی نبی کی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ حضرت صفیہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کر لیتی، کیونکہ یہودی تو دنیا میں بدنام ہے نا، لیکن ان بنی اسرائیل میں پھر انبیاء بھی گزرے ہیں، تم اپنے بڑوں کا نام لیتی۔ تو لوگ بھی آج کل نا یہ جو بڑے بڑے درباروں کے گدی نشین ہوتے ہیں بے عمل قسم کے، ان کو کبھی کچھ کہہ دینا، وہ تسی تے نماز ہی نہیں پڑھ دے، تسی تے نہیں کر دے، کیا کہیں گے؟ وہ ساڈے وڈیاں نے محنت کیتی ہیں۔ تو بھائی اپنی بھی تو غلطی مانو نا، کہ آپ کیا کر رہے ہو، وہ تو آباد ہے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ بے ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ کوئی اپنے بڑوں کے نام کو کیش کروانا یہ تو بڑا آسان کام ہے، اپنا عمل بھی ٹھیک رکھو نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنے بڑوں کا نام یاد کرتی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی کا مذاق اڑا کے دنیا سے چلا گیا تو قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کو جنت کے دروازے پر لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق، کسی کے رنگ کا مذاق، کسی کی غریبی کا مذاق، کسی کی شہرت کا مذاق، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، قیامت کو اللہ ان کا کیسا مذاق بنائے گا۔ سنی حدیث شریف میں حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کو جنت کے دروازے پر لے جاؤ، جب جنت کے دروازے پر ان کو کہے آؤ بھائی آؤ 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 جنت کے دروازے پر، پہلے دروازے پر آئیں گے سارے لوگ داخل ہو، جب یہ آئیں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے آؤ آؤ دوسرے دروازے پر چلتے ہیں، وہاں پر لے کے جا کر دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جنت کے 8 دروازے بند ہو جائیں گے ایک ایک کر کے، 8 دروازے بند، اور یہ لوگ اکیلے رہ جائیں گے باہر، اور بالآخر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا جو دنیا میں تو کسی کا مذاق اڑاتا تھا آج حشر کے میدان میں تیرا مذاق بنے گا۔ تو کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھیں، کیا پتا کس چیز کا کیا مقام ہو، کسی کا کیا مقام ہو، یہ تو آپ نہیں نہ جانتے۔ یہ تو انسان بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ پاتا، یا جب اپنی آنکھ بند ہوتی ہے یا جس کو حقیر سمجھا اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کی ہمارے سامنے بہت بڑی مثال حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں لوگ کہتے رہے اے تے مولوی گالاں کڑدا ہے، اے تے مولوی اینجے تے اے تے اینجے، انہیں تے 2 کروڑ لے آئے تے انہیں اینج لیا۔ 2 کروڑ کا تانا دینے والے اس عرس مبارک پر کروڑ روپے لگ گیا ہے، لگانے والوں کا بھی پتہ نہیں، لگنے کا بھی پتہ نہیں کہاں لگے، کیسے کتنے لوگوں نے دیے پیسے، دینے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ لوگ 2 کروڑ کہہ رہے تھے، رب نے کہا ہم کروڑوں لگوائیں گے اور تجھے تیری شان دنیا کو دکھائیں گے۔ جو تجھ پر بہتان لگاتے تھے آج ان کے سامنے آج وہی لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ جو کسی کا مذاق اڑاتے تھے، لوگوں نے ان پر میمز بنائی، بابا جی پر ان کے وہ کلپ کاٹ کے مذاق بنایا، اے تے مولوی ہیں جی ہیں۔ اللہ نے کیا ایک مسجد کا امام، اوقاف کا ملازم،
لیکن جب حضور کے لیے بات کی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن کسی ملامت والے لومۃ لائم، کسی ملامت والے کی ملامت کو بھی قبول نہیں کیا، کام کرتے رہے آنکھیں بند کر کے، حضور کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ نے آج کیسا چرچا کروایا کہ کبھی بھی اتنا رش داتا دربار پہ بھی نہیں ہوا جتنا اس کے مزار پر ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب کا عرس بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن داتا صاحب کے عرس میں بھی جگہ بہت جگہ کم ہے۔ بابے کا عرس داتا صاحب سے بھی 3 گنا بڑا ہوا ہے، اتنی دنیا۔ تو بھائی یہ اللہ ہے جو دو لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا فرشتے جبریل امین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس بندے کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان دنیا میں جس کا مذاق اڑاتا ہو، جس کو حقیر جانتا ہو، پھر رب بھی دنیا میں دکھاتا ہے۔ دیکھو، اور یہ 12 اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جس بندے کو ظلماً اس کا مذاق اڑایا گیا، مجبوری کا فائدہ اس کو اٹھایا گیا، لوگوں نے اس کو جو ہے لعن طعن کیا، پھر ایک وقت آیا انہوں نے ان کو سلام کیا۔ ایک وقت آتا ہے رب کی، یہ رب بڑا بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے کہ یہ فلاں بندہ کیا ہے۔ اللہ پھر نیچے والے بندے کو اٹھا دیتا ہے، اوپر عزتیں دیتا ہے۔ تو یہ رب کی عزتیں ہیں، رب نے تقسیم کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو۔ ایک دوسرے کو تانا، ہم تانے بڑے دیتے ہیں، کوئی اچھائی کر لیں، مشہور محاورہ ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہم دریا میں تھوڑی ڈالتے ہیں، ہم تو منہ پہ مارتے ہیں۔ نیکی کر منہ پہ مار، ہم نے بعض نیکیاں رکھی ہوتی ہیں چھپا کر کہ موقع ملے گا تو منہ پہ سنائیں گے، منہ پہ ماریں گے۔ تو خدا کے بندو اس نیکی کا کیا فائدہ، نہ کرو، اس سے بہتر ہے۔ وہ نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی رب کے لیے کی جاتی ہے۔ اور جب نیکی والا کام بندہ بندے کے لیے کرے گا نا، قیامت کو رب فرمائے گا اب اجر بھی اس سے ڈھونڈ۔ اللہ کہے گا بس ٹھیک ہے بھائی، اسی سے اجر لے کے جا، اسی سے اجر ڈھونڈ، میں نے تجھے اجر، کیونکہ تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں، تو نے کیا تو اس کے لیے کیا۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے، غلط القاب سے مت پکارو۔ ہم لوگوں نے بڑے عجیب و غریب القاب رکھے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، بڑے عجیب و غریب۔ اب تو خیر عام عوام الناس تو چھوڑیں، پیر حضرات کے القابات ہی عجیب و غریب قسم کے، بڑے بڑے بابوں کے، ڈونگی پیروں کے۔ یہ ڈونگیوں کی بات کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ پیروں کے ماننے والے ہیں، ہم پیری فقیری کو سلام کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہمارے اہل سنت کے عقیدے کو خراب کیا نا، مجھے ان سے بڑی نفرت ہے، کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ ایک جھوٹے موٹے شاعر ہوں گے، یہ جو شاعر ہیں، شاعر حضرات، لوگ ان کو پڑھ کے ان پر عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ عقیدہ لینے کے 2 ذرائع تھے، ایک اللہ کا قرآن تھا، دوسرا رسول اللہ کا فرمان تھا۔ عقیدہ ہم نے یہاں سے لینا تھا اہل سنت کا، ہم نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ چمی شاہ، فلانا ککڑ شاہ، اس طرح کے بابوں کے نام۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طرح کے نام ہیں اور لوگ بھی مان رہے ہیں۔ بھائی یہ کیسی مارکیٹ ہے ان کی کہ ڈاؤن ہی نہیں ہوتی بھائی، اور ماننے والے بھی ہمارے عوام الناس کے لوگ کہ نہیں جی بہت اونچی سرکار ہے، بہت زبردست ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لوگ مانتے ہیں ان کو۔ لیکن اب کلچر الحمدللہ علماء نے اور ہمارے بابا جی نے آ کر اس کو چینج کیا ہے کہ ماننا بھی اسی کو ہے اور جاننا بھی اسی کا ہے جس کا تعلق گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ماننا ہی اسی کو ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کے ساتھ اگر کسی کا تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے معیار جو تکڑی رکھی ہوئی ہے نا وہ اللہ کے حبیب کی شریعت ہے. تو عجیب عجیب القاب ہمارے معاشرے میں بھی رکھے جاتے ہیں, نام رکھے جاتے ہیں, اور لوگ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں لوگوں کے. کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کا نام ہی کالا پڑ گیا, کوئی بیچارہ تھوڑا سا آنکھ اس کی بہنگی ہے تو اس کا نام ہی یہ پڑ جاتا ہے, کوئی ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کا نام یہ پڑ جاتا ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, تم ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ مت پکارو, ہمیشہ اچھا لقب ہی دو. نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو القاب دیے. حضور علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہا, ابو تراب, مٹی پہ لیٹے ہوتے بڑی عاجزی کے ساتھ. ان کی عاجزی کا پہلو جھلکتا ہے اس میں. حضرت ابو ہریرہ نام عبد الرحمن ہے, عبد الرحمن بن صخر, اور ابو ہریرہ کیونکہ بلیوں سے بہت زیادہ پیار تھا, بہت زیادہ پیار کرتے تھے, حضور نے اسی نام سے پکارا. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ہاتھ میں تیر اور یہ تلوار پکڑے ہوئے بھاگ رہے اور ایک درخت پر چڑھے. انہوں نے تہبند پہنا تھا تو ان کی پنڈلیاں ظاہر ہوئیں. پنڈلیاں جب ظاہر ہوئیں تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھ کر نہ ہنسے. نبی علیہ السلام نے تربیت کے لیے فرمایا یہ جو باریک پنڈلیوں والا عبداللہ بن مسعود ہے, تم اس کی پنڈلیاں دے کر ہنستے ہو کہ کمزور سا, اس نے بیچارے نے کیا لڑنا ہے. فرمایا اللہ کے آسمان کے نیچے اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہے, اس جیسی شان کسی کی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معیار کسی کی جسمانی ساخت اور سٹینڈرڈ اور جناب پیسہ اور یہ شہرت نہیں تھی. ان کے نزدیک حضور کی بارگاہ میں معیار ایک تھا, اور بندے کا وہ دین کا اخلاص تھا, بندے کا تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد بھی فاسقوں والے کام کرنا یہ بہت ہی برا ہے. ایمان لانے کے بعد بھی اگر آپ وہی پرانے ڈگر پر چلیں, کلمہ پڑھ کر بھی اسی رستے پر چلیں, تو آپ میں اور ایک کافر کے درمیان کیا فرق. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے فرمایا ان باتوں سے جو باز نہیں نہ آیا, یعنی کسی قوم کے مذاق اڑانے سے, کسی کو غلط نام سے پکارنے سے, کسی کو تانا دینے سے, اور کسی کو غلط طریقے سے کسی سے مخاطب ہونے سے اگر کوئی باز نہیں نہ آیا, اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ایسے لوگ ہی اللہ کی بارگاہ میں ظالم ہیں. ایسے بندے کو رب نے ظالم کہا کہ جو باز نہ آئے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو برے گمانوں سے ہمیشہ بچتے رہو. زیادہ گمان, کسی کے بارے میں زیادہ خیالات سوچنے سے بچتے رہو. ان بعض الظن اسم, بے شک بہت زیادہ گمان بندے کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی میں اگر کسی آپ میں سے کسی شخص کو دیکھوں اور میں سوچوں یار شکل سے تو فراڈیے لگ رہا ہے, یہ دکھنے سے یہ بولتا ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے یہ کام ٹھیک نہیں کرتا, یعنی ہمیشہ کسی بندے کو پرکھتا ہی رہوں. اللہ نے فرمایا کسی کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پرکھنا ہے تو اپنے آپ کو پرکھو. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو بیٹھ جاتے اور آپ کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا, یعنی چمڑے کا بنا ہوا چھوٹا سا درہ, وہ آپ اپنے یہ ران پہ مارتے کہ عمر آج تجھ سے یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. جتنے فیصلے پھر صبح اٹھ کر ان فیصلوں کو درست بھی کرتے تھے, لیکن رات کو اپنے آپ کو آگاہ خبردار کرنے کے لیے اپنی ران پہ مارتے, ہائے اللہ مجھے معاف کر دی, مجھ سے یہ بات غلط ہو گئی. احتساب کرنا تو بھائی اپنا کرو, کسی کو پڑھنے کا کسی کو دیکھنے کا کیا پتہ. پڑھنا تو اپنے آپ کو پڑھو, ڈوبنا ہے تو اپنے اندر ڈوبو, خود ہی کے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. او بھائی اپنی تو فکر کرو, لوگوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, اور چھوڑ دو بھائی. اللہ نے آپ سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھنا, آپ سے سوال آپ کے اپنے بارے میں ہوگا. آپ سے اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھنا. تو اس لیے اپنے غم کریں, اپنی فکر کریں. ان بعد الظن اسم, حضور نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا, مسلمان سے جب بھی کوئی گمان رکھنا ہے نا تم نے, تو گمان تمہارا اچھا ہی ہونا چاہیے, برا گمان نہیں رکھنا. کسی بارے میں برا گمان
نہیں رکھنا، ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرنی. اللہ نے فرمایا کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک بیوی کے ساتھ نا اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے یا جا رہے تھے کہیں پر، تو رستے میں 2-3 صحابہ کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر نظر پڑی تو سائڈ پر ہو گئے. حضور وہاں سے گزر گئے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جہاں پہ چھوڑا، جہاں پہ بھی چھوڑنا تھا وہیں چھوڑ کر نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آ کے انہی صحابہ سے کہا یار یہ میری نا بیوی تھی، میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں برا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی انسان ہے نا، بس کو پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ پھر رہا تھا یہ. اور دیکھیں نکاح کیسی برکت چیز ہے، انسان چھپ کر نہیں پھرتا، سر عام پھرتا ہے. اور کسی کے ساتھ غلط تعلق ہو نا تو ہمیشہ اپنا منہ چھپائے گا، اپنے آپ کو چھپائے گا، اپنے آپ کو ایسے رکھے گا کہ بھائی ٹینشن کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے. نکاح ایک ایسی برکت ہے جو آپ کے اندر جرت پیدا کرتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر بھی تربیت کے لیے کہا میں یہ میری بیوی تھی، اپنی بیوی کو چھوڑنے گیا تھا، یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی اور عورت تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کا تربیت فرما رہے ہیں. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں تو آج کے دور میں کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنے ایک دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے. ایک کی بات سنی دوسرے کو مچائی، اس سے سنی تو تیسرے کو مچائی. یہ باتیں چھوڑ دیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور حکم دیا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں تو حضور نے فرمایا ایسی مجلس، ایسی محفل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اور شرمندگی کا باعث ہوگی. جس محفل میں دنیا کی تو ساری باتیں ہوئیں، نہ مجھ پر درود پڑھا گیا، نہ رب کا ذکر کیا گیا. اس لیے حضور نے دعا ارشاد فرمائی، فرمایا جب بھی آپ مجلس سے اٹھیں تو آپ ایک دعا پڑھیں. مشہور آیت ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ مشہور آیت تو آ جائے گی. یہ پڑھ لیں جب بھی آپ کہیں سے اٹھیں. کوئی کاروبار کرنے کی بات کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کے گھر کے لیے بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں، دنیا کا کام ہے، لیکن آپ وہاں پر جب بیٹھے ہوئے، ظاہری بات ہے انسان بیٹھے بیٹھے 100 بات زبان سے نکال دیتا ہے اور کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی کی برائی بھی ہو جاتی ہے. اس صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود اور اللہ کا ذکر اس محفل میں کرے گا، اگر اس میں کوئی فضول بات ہو بھی گئی تو میرا رب اس کو معاف کر دے گا. تو قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے، چھوڑ دیں، اپنے غم اور فکر میں لگے رہیں. حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ، اللہ کے ولی، کوئی شخص ان کی برائی کرتا تھا، آپ اس کو تحفہ بھیجتے تھے، پھر برائی کرتا پھر تحفہ بھیجتے. کوئی بتاتے نا وہ فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا. تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک وقت آیا کہ وہ تحفہ بھیجنا بند کیا. اس نے آ کر خود ہی پوچھ لیا کہ حضور میں پہلے برائیاں کرتا تھا، آپ تحفے بیچتے تھے، اور اب برائی بند ہو گئی، تحفے بھی آنا بند ہو گئے. فرمایا تمہاری طرف سے نیکیوں کا تحفہ مجھے ملتا تھا، اور تجھے دنیا پسند ہے تو میں دنیا کا تحفہ دیتا تھا. تو قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے برائی کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ اور سود خور کی جو کیفیت ہے نا وہ ایک جیسی ہونی ہے. برائی کرنے والا اور سود کھانے والا، کیونکہ سود کھانے والا بھی حرام کھا رہا ہے اور برائی کرنے والا بھی حرام کھا رہا ہے. وہ کیسے حرام کھا رہا ہے؟ قرآن نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ سود کھانے والا تو مال حرام کھا رہا ہے نا، اور غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. انسان کا گوشت ویسے ہی حرام اور مردے کا تو ویسے ہی حرام، اس سے بھی زیادہ ناپسند. تو اس مردے کا گوشت کھانے کے مترادف ہے کسی کی برائی کرنا.
بھائی کہیں اگر دل کر رہا ہے کو بات چیت کرنے کو تو کسی کے فضائل و مناقب شروع کر دیں. ہماری اسلامی تاریخ تو بھری پڑی ہے، جہاں بھی بیٹھے کسی ولی اللہ کا واقعہ شروع کر دیں، کسی صحابی کی سیرت بیان کرنی شروع کر دیں. اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں بیٹھ کر تسبیح لو یا تسبیح کے بغیر حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیں. اور یار ہمارے پاس کوئی آپشن ختم ہی نہیں ہے، کہیں ہم بور نہیں ہو سکتے کہیں بھی. اسلام نے اتنا مواد ہمیں دیا ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اور رسول نے جو مصروفیات دی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ میں نے کوشش کی، ہمارے جو حضرت صاحب کے اعمال تھے نا پورے دن کے، میں نے کہا چلو آج فارغ ہوں، آج یہی کریں گے. یقین مانے دن پورا ختم ہو گیا لیکن وہ سارے وظائف اور اعمال وہ ختم نہ ہو سکے. میں نے کہا بندے لوگ ہی کہتے ہیں جناب ٹائم بڑا ہے، ویلے بیٹھے ہیں چارپائیوں پر اور گپ شپ لگ رہی ہے چوکوں پر چوراہوں پر، اور 3 گھنٹے جناب تاش چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، وہاں پر سگریٹ چل رہے ہیں، اور نماز کا کسی کو پتہ نہیں، قرآن کا کسی کو پتہ نہیں، بس لگے ہوئے ہیں 5 گھنٹے. 12 دری جائیں نا آپ، ڈیر لگا ہوا ہے، اور سارے سفید ریش بابے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کو اللہ کا خوف. بس صبح جائیں گے چادر کندھے پہ رکھی، وہاں بیٹھے تاش کھیلی، اور شام جیسے سورج غروب ہوا تو واپس گھر آ گئے. نہ قرآن نہ ذکر نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں. تو بھائی ٹائم ہماری عوام کے پاس بڑا ہے، لیکن ٹائم اگر نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. یقین مانے. اور کئی تو ہمارے ماشاءاللہ دیندار قسم کے لوگ نماز پڑھی، بس ایسی نماز فاسٹ 1 to 5 کی بھی شاید سپیڈ کم ہوگی، جو جیسی سپیڈ سے نماز پڑھ کے اور بھاگنے مسجد میں جیسے دم گھٹ رہا ہو نا، دل نہیں لگ رہا. تو اللہ کے بندو بیٹھو، باہر کیا کرنا ہے، چوک پہ کھڑا ہو جائیں گے، بات چیت کر لیں گے، 3 گھنٹے کھڑے رہیں گے، تو اس گفتگو کا کیا فائدہ کہ بروز محشر حضور نے فرمایا یہ محفل اور یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں بندے کو شرمندہ کرے گی. تو قرآن نے کہا کسی کی برائی نہ کرو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہیں ایک اور مرد اور ایک عورت سے رب نے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں تمہارے لیے زمین میں قبیلے بنا دیے، شعوبا و قبائل، مختلف شاخیں بنا دی، لتعارفوا، اور یہ قبیلے اس لیے بنائے کہ بس پہچان ہو سکے. کوئی بھی کم تر ذات کا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بھی کم تر ذات کا، یہ رب کا فیصلہ ہے. بھائی ہمارے یہاں ابھی تک نسل پرستی چل رہی ہے، اور میری تو اے قوم ہے، میری تو اے قوم ہے، ہماری تو بڑی اونچی ذات ہے. اللہ کی بارگاہ میں ذات کا معیار نہیں ہے، دین کا معیار ہے. کیونکہ رب نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں جو عزت ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے، کسی کے قوم اور قبیلے کی وجہ سے یہ معیار ہے. اما عرس پہ بیٹھے تھے بابا جی کے، بس یہ بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. تو کراچی کے کچھ لوگ تھے اردو سپیک، تو میں نے کہا ہاں بھائی سناؤں کیا حالات ہیں کراچی کے. اللہ کا شکر ہے بڑا یار، بابا جی کے آنے سے ہمیں کراچی میں ایک بڑا فائدہ ہوا ہے. میں کہا بتاؤ، وہ بولتے بھی ایسے ہیں نا. تو میں نے کہا جی بتاؤ کیا فائدہ ہوا. تو کہتے جی بابا جی کے آنے سے پہلے کراچی میں لوگ قومیت پر لڑتے تھے، قومیت کے نام پر. جو مہاجر ہے وہ اس کی لڑائی وہ پٹھانوں کے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا، پٹھان ہے وہ مہاجر کے علاقے میں نہیں جا سکتا، مہاجر ہے وہ بلوچ کے علاقے میں نہیں جا سکتا. وہاں بھی بڑی گیدرنگ ہے، علاقے کے حساب ہے نا اپنا اپنا. تو کہا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے، لسانیت کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر. بابے نے آ کر ایک ہی بات کی، کوئی رنگ کا کالا ہو، گورا ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، مہاجر ہو، پنجابی ہو، سب نے جس نے کلمہ پڑھا سب کی عزت اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسی ہے. تو میں نے کہا یہ بابے نے جو بات کی ہے نا، اگر حضور کا دین نہ پڑھا ہوتا تو بابا کبھی بھی یہ بات نہ کرتا. اس نے یہ بات کی تو رب کا قرآن پڑھا اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھا. اور آج اگر پاکستان کو بھی اگر سکھ یہاں لانا چاہتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حضور کا دین ہی ہے جو پاکستان میں امن لائے گا اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائے گا. ورنہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، پٹھان و پنجابی، بلوچ و سندھی، اسی کے نام پر. اس کو ایک جگہ جمع
نبی علیہ السلام نے اگر کیا تھا تو اللہ کا قرآن سنا کر کہ بھائی سب کی عزت ایک ہی معیار پر ہے اور وہ اس کے اسلام پر ہے، کسی کی قوم اور رنگ اور نسل یہ کچھ نہیں ہے، اس کو بس چھوڑ دیں، ہر بندے کا اپنا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔